اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاؤں. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، اس وقت دنیا کے جو سب سے بڑے دیوبندی عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت کی ایک ویڈیو تھی جس کے ریبٹل میں مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ گیا. ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس ٹائٹل کو بھی ہم آپ کے سامنے لا کر رکھیں گے. جو لوٹا شریف ماشاءاللہ واش روم میں رکھنے کی نیتیں ان کے علماء باقاعدہ طور پر بتا کر گئے ہیں، اور بھی ایسی بہت سی لغویات ہیں دیوبندی اور نواسب حضرات کی. میں سارے علماء دیوبند کو نہیں کہہ رہا، یہ ان علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں جو دشمنان اہل بیت ہیں. حالانکہ علماء دیوبند کے اندر بہت سے محبان اہل بیت بھی موجود ہیں، لیکن خیر ایوری ایکشن ہیز اٹس اپوزٹ ایکول ریئیکشن. ہر عمل کا رد عمل موجود ہوتا ہے. تو پہلے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انہیں آئینہ دکھائیں گے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، زبردست ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے. تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کی سی باتیں شروع کر دی تھیں. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے. ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ، وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نہ جی نہ، ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے جواب میں کہا نہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں ہم تو تعزیہ اٹھاویں. جی سامعین گرامی قادر، آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پاک کو وہ لوگ ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہیں سوائے اپنے بزرگان کی آڑی ٹیڑھی باتوں کے اور کچھ نہیں آتا. ویسے تو مرزا انجینئر پرلے درجے کا جاہل ہے، لیکن دیوبند، بریلوی اور وہابیوں کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک بولتا ہے کہ ان لوگوں کو سوائے اپنے بابوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا. مفتی تقی صاحب، آپ جو اتنے بڑے مفتی اعظم بن چکے ہیں، اتنی علم اصول فقہ پہ مہارت ہے آپ کو، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، یہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنانے کے لیے ہے یا پھر اپنے بابوں کی ردا دیں؟ اگر تو اشرف علی تھانوی صاحب نے کسی شیعہ عالم کو مناظرہ ہرایا ہوتا، وہ آپ یہاں سے بیان کرتے، تب تو ویل اینڈ گڈ تھا، تب بہت اچھی بات تھی. ہر ایک کو اپنے اکابرین کی محنتیں بتانے کا حق حاصل ہے. لیکن یہ سلطان دشت نینوا مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی عزاداری کے لحاظ سے اور دیگر جو معاملات ہیں، اس میں الحمدللہ پچھلے 6 سالوں سے آپ کے سارے مولویوں کو یہ ایام عذاب ماہ محرم میں ہم جواب دیتے آ رہے ہیں اور تفصیل سے دیتے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے اعتراضات تھے، ایک ایک کا جواب آپ ہی کے اکابرین کی کتابوں سے وہاں موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب ڈھیٹ بنا سر پہ سوار ہو اور پیسے کی چھنک ماشاءاللہ کانوں سے نہ جائے، تب انسان حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے. خیر، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جی وہ ہم تعزیہ نکالیں گے یا اٹھاویں گے یا پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے، اس کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا. پہلی تو بات یہی ہے، آپ نے چلے اپنے کسی مولوی صاحب کی، اپنے کسی امام کی، اپنے حکیم الامت صاحب کی آپ اگر کوئی تاریخی بات بیان کر رہے تھے، کم از کم حوالہ تو ہونا چاہیے نا. حوالہ تو دیں کتاب کا حوالہ ہی نہیں، کو کالی پیلی نیلی کوئی بھی کتاب، ناٹ ایٹ آل. دوسری بات، ذرا آپ یہ جو اتنا کھیکی کر رہے ہیں اور یہ ٹھٹھے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، میں ذرا آپ کے لحاظ سے آپ کو آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کی فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 میرے پاس موجود ہے. ذرا اپنے فقہی مقالات پر ذرا غور کریں، اپنے فتاوی پر غور کریں، اس کے بعد دوسروں کے اوپر آ کے ہنسیں. جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 404 پر لڑکی کو بیچنے والے کے پیچھے نماز کا حکم، اور آپ نے خود یہاں پر واضح لکھا، ایسا شخص جواب دیتے ہیں، ایسا شخص جو وعدہ خلافی اور لڑکی کو بیچنے
یعنی دلال ہو اور دوسروں کی رقم ناجائز طور سے کھانے کا مرتکب ہو، فاسق ہے، اور جب تک وہ ان گناہوں سے اعلانیہ توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی، واجب الاعادہ نہ ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دلال کے پیچھے نماز بالکل جائز ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین گرامی قادر، یہ مولوی تقی صاحب کی آپ نے ماشاءاللہ مہارت دیکھ لی۔ آپ کو دوسروں پر ہنسنے کا حق ہی کہاں حاصل ہے جو آپ ماشاءاللہ دلال کے پیچھے پڑھی گئی نماز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ آپ کا معیار فقہی ہے تو آپ دوسروں کا مذاق کس طرح اڑا سکتے ہیں؟ رہ گئی آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کی بات۔ ہماری تو گفتگو کا آج ٹاپک ہی تھانوی صاحب اور ان کی ماشاءاللہ جو حرکتیں وہی ہیں۔ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جتنا شیعہ علماء سے ڈرتے تھے شاید ہی کوئی ڈرتا ہو، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی مولوی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہے جی آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر جی اس کی 9، الفاظات الیومیہ کے نام سے مشہور ہے یہ، جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 192 پہ یہاں پہ پوائنٹ نمبر 13 میں تھانوی صاحب خود اپنی ایک کہانی یہاں دہرا رہے ہیں کہ ایک شیعی مجتہد نے ایک مرتبہ کہلا بھیجا کہ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہلا بھیجا آ جاؤ، حالانکہ یہ لوگ اپنے یہاں کی کتابیں بھی اور ہمارے یہاں کی کتابیں بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مناظرے کے موقع پیش آتے رہتے ہیں، نیز ویسے بھی انہیں بحث و مباحثوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ مجھے نہ کبھی شیعوں کے مناظرے کا اتفاق ہوا تھا، نہ کبھی ان کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہوا، مگر چونکہ اس نے خود مناظرے کے لیے کہلا بھیجا تھا، اگر اس دعوت، یہ سامعین اسی کتاب کا نیکسٹ پیج، وہاں پہ یہ عبارت پوری ہو رہی ہے، اس دعوت مناظرہ کو قبول نہ کرتا تو بڑی ذلت تھی، تو توکلاً علی اللہ کہلا بھیجا کہ آ جاؤ، مگر ڈرتا رہا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، خدا تعالی عزت رکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر توکل بھی کیا، اس کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عزت رکھ لیں، ڈر رہے تھے حضرت۔ اللہ اکبر۔ یہ جی مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بعد کی حالت ہے تھانوی صاحب کی۔ سامعین گرامی قدر، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی باتیں سنا کے ہی ہا ہا اور عجیب و غریب قسم کی یہ پتہ نہیں کون سی کہانیاں لا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ سادہ لو شیعہ نے حیدر کرار کے پاس جی یہ کہہ رہے ہیں وہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم تازیہ اٹھاویں گے، یہ ہے وہ ہے۔ او بھائی، مناظرہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ، آپ سادہ لو بندے، میں کسی بھی سادہ دیوبندی کو پکڑ کے میں بھائی الفاظات الیومیہ میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، المحند میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، ہاں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، خطبات حکیم الامت میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، المحند علی المفند میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، تحریرات الحدیث میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو، فتاوی عبدالحی لکھنوی میں یہ عبارت ہے اس کا جواب دو۔ وہ تو بیچارے میری شکل دیکھتا رہے گا کہ اے بھائی کی کہہ رہے، صحیح ہے نا؟ ایک ڈائریکٹ بالکل لاجیکل سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب سامعین گرامی قدر، یہ دوسروں کا تو مذاق اڑانے جوگے ہیں ہی نہیں ماشاءاللہ، نہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ دوسروں پہ ہی ہا ہا کریں۔ چلے آئیں آپ کو ہنساتے ہیں، تھانوی صاحب کی ہی ایک حکایت آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، آپ کو ہنساتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہنسیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی اشرف علی تھانوی صاحب کی قصص الاکابر۔ یہ قصص الاکابر اولیاء اللہ کی 500 سے زائد نصیحت آموز واقعات، جن واقعات سے نصیحت پڑھنی چاہیے۔ اس میں صفحہ نمبر 43 پر تھانوی صاحب یہاں پر باتھ روم میں لوٹا شریف لے جانے کی نیت لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے، میں بتاؤں، یا ایھا النفرک لوٹا درک فی مقام الجرک و ٹرک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب یار مجھے یہ بتائیں، یہ کون سی عربی ہے جس میں ٹے بھی ہوتا ہے؟ لوٹا جرک و ترک، یہ کون سی نیت ہے جی؟ اب اور کچھ نہ ملا تو لوٹے اٹھانے پہ آ گئے ہو، لوٹوں کی نیت کے ابھی کریں نا ہی ابھی نکالے دانت نکالے، ماشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا،
تو بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ آپ لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی. یہ اس طرح کی فالتو قسم کی باتیں لا کے عوام کے سامنے رائز کرنا. پہلے یہ تھانوی صاحب کے لوٹے کی نیت بتائیں دنیا کو, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.